بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، سامعین، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ مفتی سید مبشر رضا حاضر ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے پچھلے لیکچر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جو کہ جماعت احمدیہ کے مسیح موعود ہیں، ان کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہا تھا۔ ہمارا وہ سلسلہ جاری تھا اور قسط اول کے اندر ہم نے کچھ واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ان واقعات کی تحقیق بھی کی ہوگی اصل کتابوں کے اندر سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بھی حوالے دیتا ہوں آپ مرزیوں کی، قادیانیوں کی، احمدیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس میں جا کر کے آپ ان حوالوں کو تلاش کر سکتے ہیں، اور جو بھی میں حوالے دیتا ہوں آپ ان کو ضرور تلاش کیا کریں۔ یہاں پر چونکہ یہ قسط دوم ہے، پارٹ 2 آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے سیرت المہدی۔ یہ وہی کتاب ہے جس میں اکثر حوالے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کتاب سے کر رہے ہیں۔ یہ کتاب مرزا غلام قادیانی، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، مسیح مسیح ہوں، امام مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور کہیں پہ یہ کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خود خدا ہوں، میں خدا کی بیوی ہوں، اس پوری دنیا کو میں نے بنایا ہے، میں نے تخلیق کیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ جنت دوزخ کو میں نے بنایا، لوح و قلم کو میں نے بنایا، انسانوں کی تخلیق میں نے کی، انسانوں کی تقدیر کو میں نے لکھا، میں کن کہتا ہوں تو فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مسیح موعود صاحب ہیں، جماعت احمدیہ کے جو لیڈر ہیں، پیشوا ہیں، جو بانی ہیں، جو نبی اور رسول ہیں۔ ان کا نام مرزا غلام قادیانی، ویسے تو اصل نام ان کا دسوندی یا سندی تھا، لیکن مرزا صاحب نے اپنا بعد میں یہ نام متعارف کروایا اپنی کتابوں کے اندر کہ میرا نام غلام احمد ہے، لیکن یہ نام بھی بعد میں تخفیف ہوتا ہوتا ان لوگوں نے کہا کہ یہ غلام نہیں ہے بلکہ احمد ہیں۔ تو یہ ہے وہ مسیح موعود صاحب، اور میں یہاں پر آپ کو ان کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ وہ تصویر ہے جو کہ اس کتاب کے شروع میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ اس کتاب کے شروع میں آپ کو یہ تصویر نظر آ جائے گی، مرزا غلام قادیانی۔ آئیے جی، اس کتاب کے حوالے سے مزید اور بھی بہت سی ایسی روایات اور واقعات لکھے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ پھر عرض کروں گا کہ آپ ان واقعات کی تحقیق کیا کریں، خود کیا کریں۔ ہو سکتا ہے یہ کتاب ہم نے چھاپی ہو سکتا ہے یہ پوری کی پوری کتاب مولویوں نے چھاپ دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی غلط ہو، کیونکہ مولوی تو جھوٹ بولتے ہیں، مولویوں کا کام ہی جھوٹ ہوتا ہے، مولوی سچ بولتے نہیں ہیں۔ اور بقول شخص سے کہ مولوی بندر ہوتے ہیں، مولوی سور ہوتے ہیں، مولوی خنزیر ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ ان واقعات کی خود تحقیق کریں، مرزیوں کی، قادیانیوں کی اور احمدیوں کی۔ ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں، وہ ویب سائٹ میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں، الاسلام.org الاسلام.org۔ یہ ویب سائٹ ہے، مشہور ویب سائٹ ہے،
مرزائیوں کی، قادیانیوں کی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب اس میں بھی رکھی ہے، اور دیگر جو حوالے ہم دیتے ہیں یہ ساری کتب اس کے اندر موجود ہے، جو صفحہ ہم بتاتے ہیں وہاں پہ جا کے تلاش کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد نے حوالہ جات جب ہم نے توجہ دلائی کہ یہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے میں یہ بات لکھی ہے، تو جماعت احمدیہ نے یہ کیا کہ وہ مولویوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ واقعہ ہی، وہ صفحہ پورے کا پورا ہی نکال دیا، اور نئے ایڈیشن کے اندر وہ واقعہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا نہیں ہے۔ یہی کچھ حال سیرت المہدی کے ساتھ بھی ہوا کہ جو واقعات 1923 کی جو پہلا ایڈیشن تھا اس کے اندر لکھے ہیں، وہ واقعہ اگلے ایڈیشن کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ جب ہم حوالہ دیتے ہیں، ہمارے دوست تلاش کرتے ہیں جا کے ویب سائٹ سے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ نے جو حوالہ دی ہے وہاں تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھیوں کو کیا پتا کہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی بندر ہیں اور مولوی سور ہیں، کہ مولویوں نے تو وہ پہلے ایڈیشن کا حوالہ دیا تھا لیکن موجودہ ایڈیشن میں وہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھیوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ چلیں جی آگے تھوڑا سا ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میرا اپنا انداز بیان ہے، اس انداز بیان سے بھی اگر کسی کو دکھ ہو، تکلیف ہو، تو میں کچھ پھر کہہ نہیں سکتا۔ انتہائی پیار، محبت، شفقت سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کرے کسی کی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مولوی بندر ہیں، مولوی سور ہیں، مولوی تو خنزیر ہیں، مولوی تو بولتے جھوٹ ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ خود ان واقعات کی تحقیق کر لیا کریں۔ یہاں جناب سیرت المہدی جلد اول ہے اور صفحہ ہے 259، بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ مدت کی بات ہے جب میاں ظفر احمد صاحب کپور تھلوی، یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پچھلی مرتبہ میں نے کتابوں کے اندر سے وہ ان کی وہ عبارتیں پڑھ کے سنا رہا تھا، تو وہ ہمارے کچھ قادیانی مرزئی صاحبان وہ یوٹیوب کے اوپر پھر میسیج کرتے ہیں، سامنے تو آتے نہیں ہیں، ہم بلا بلا کے رہ جاتے ہیں، بھائی سامنے آ کے گفتگو کیا کریں، آمنے سامنے، وہ تو آنا نہیں ہوتا، صرف یوٹیوب پر یا فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر وہ ٹیپ 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 کمنٹ کریں گے، سامنے نہیں آئیں گے۔ تو وہ ایک آدھ کمنٹ مجھے یہ بھی ملا کہ نہ تمہاری شکل اچھی، نہ تمہاری عقل اچھی، نہ تمہارا لباس اچھا، تمہارا ناک بھی ٹیڑھا ہے، تمہاری آنکھیں بھی ٹیڑھی ہیں، تو تمہاری نہ ہی اردو صحیح ہے، نہ ہی عربی صحیح ہے، نہ ہی انگلش صحیح ہے، نہ ہی تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں صحیح۔ تو اصل میں گزارش یہ ہے کہ پھر آپ نے مرزا صاحب کو نہیں دیکھا۔ یہاں ان احمدی صاحبان سے میں یہ عرض کروں گا کہ پھر آپ نے مرزا صاحب کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ مرزا صاحب کو ایک دفعہ دیکھ لیتے اور ان کی شکل بھی دیکھ لیتے اور ان کی کتابیں بھی پڑھ لیتے اور سیرت المہدی کو پڑھ لیتے تو پھر اس قسم کی بات آپ نہ کرتے، کم از کم یہ بات آپ کے منہ سے سجتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، ان کو تو اپنی تحریریں تو خود ہی سمجھ نہیں آتی تھی، تو ہمیں خاک سمجھ آئیں گی؟ بھائی مرزا صاحب تو بار بار کہتے ہیں تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں، 101 تحریر آپ کو یہ مل جائے گی کہ مرزا صاحب کہتے ہیں اس کا ترجمہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، مجھے الہام ہوا ہے، مجھے یہ بات وحی آئی ہے، لیکن اس کا ترجمہ مفہوم مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کم از کم آپ کو یہ بات زیبا نہیں دیتی۔ اب سنتے رہا کرے بس توجہ کے ساتھ، اور جو لکھا ہوا ہے ہم وہی پڑھتے ہیں۔ اب وہ کیا لکھا ہے یہ تو پھر آپ جانیں یا آپ کے مرزا صاحب جانیں، ہم تو صرف ایک ناقل ہیں بھائی، آگے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ مدت کی بات ہے جب میاں ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کی پہلی بیوی فوت ہو گئی اور ان کو دوسری بیوی کی تلاش ہوئی، تو ایک دفعہ حضرت صاحب نے ان سے کہا
کہ ہمارے گھر میں 2 لڑکیاں رہتی ہیں. انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ان کو میں لاتا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں، پھر ان میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے آپ کی شادی کر دی جاوے. چنانچہ حضرت صاحب گئے، یعنی مرزا غلام قادیانی، حضرت صاحب گئے اور ان 2 لڑکیوں کو بلا کر کمرے کے باہر کھڑا کر دیا، اور پھر اندر آ کر کہا کہ وہ باہر کھڑی ہیں، آپ چک کے اندر سے دیکھ لیں. وہ ایک چک وہ ہوتی تھی پرانے زمانے میں، وہ کھڑکی کے آگے یا دروازے کے آگے ڈالتے تھے، آج کل بھی شاید ہوں. چنانچہ میاں ظفر احمد صاحب نے ان کو دیکھ لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کو رخصت کر دیا. یہ حضرت صاحب خود لڑکیوں کو پیش کر رہے ہیں اس شخص کے پاس کہ یہ لے جی، جو پسند ہو آپ پسند کر لیں تو اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے گی. اس کے بعد میاں ظفر احمد صاحب سے پوچھنے لگے کہ اب بتاؤ تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے. مرزا صاحب وہ پھر اب طے کر رہے ہیں کہ کون سی لڑکی تمہیں پسند ہے، مجھے بتاؤ ان 2 میں سے. وہ نام تو کسی کا جانتے نہ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جس کا منہ لمبا ہے وہ اچھی ہے. اس کے بعد حضرت صاحب نے میری رائے لی. میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو نہیں دیکھا. پھر آپ خود فرمانے لگے کہ ہمارے خیال میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے، جس کا منہ گول ہے. پھر فرمایا جس شخص کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیماری وغیرہ کے بعد عموماً بدنما ہو جاتا ہے، لیکن گول چہرے کی خوبصورتی قائم رہتی ہے. میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میاں ظفر احمد صاحب اور میرے سوا اور کوئی شخص وہاں نہ تھا، اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں کو کسی آسن طریق سے وہاں لائے تھے اور پھر ان کو مناسب طریق پر رخصت کر دیا تھا، جس سے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوا مگر ان میں سے کسی کے ساتھ میاں ظفر احمد صاحب کا رشتہ نہیں ہوا. یہ مدت کی بات ہے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں خوبصورتی کا احساس بھی بہت ہوتا ہے. اللہ کے نبیوں میں خوبصورتی کا احساس بھی بہت ہوتا ہے. دراصل جو شخص حقیقی حسن کو پہچانتا اور ان کی قدر کرتا ہے وہ مجازی حسن کو بھی ضرور پہچانے گا. سن لیا آپ نے. یہ اب میں اس کے اوپر کیا رائے دوں، میں کیا تبصرہ کیا کروں؟ ہم تبصرہ کریں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، پھر آپ وہی رٹ لگائیں گے مولوی بندر ہیں، مولوی سور ہیں، مولوی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. چونکہ مربیوں نے آپ کو بتایا یہ ہے کہ یہ رٹا لگانا ہے، بس طوطے کی طرح بس یہ رٹا لگائے جاؤ، اگلے کی ایک نہ سنو. میں یہاں کیا تبصرہ کروں میرے بھائی، میں کیا تبصرہ کروں؟ یہ عام ایک شریف انسان کو یہ چیز زیبا نہیں ہے. اور یہ مرزا صاحب یہ لڑکیوں کو پیش کر رہے ہیں، ان کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ اخذ کر رہے ہیں کہ نبی بھی جو ہوتے ہیں ظاہری حسن کو وہ جو ہے نا سراہتے ہیں، وہ پھر باطنی حسن ان کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجاز سے بچائے. یہ مجازی حسن اور مجازی خوبصورتیاں جو ہے نا اللہ اس سے بچائے. جو مجازی حسن کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ پھر مسیح موعود بن جاتے ہیں، وہ مسیح مسیح پھر بن جاتے ہیں، وہ انسان نہیں بنتے. آگے جی یہ روایت نمبر 154 ہے، اور یہ تذکرہ کے مجموعہ کے اندر یہ صفحہ نمبر 158 اور 159 ہے. یہ روایت بھی آپ ذرا سنیے گا. آج میں نے بوقت صبح صادق 4 بجے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی
वालदा महमूद और एक औरत बैठी है। तब मैंने एक मुश्क सफेद रंग में पानी भरा है और उस मुश्क को उठाकर लाया हूं और वो पानी लाकर एक घड़े में डाल दिया है। मैं पानी को डाल चुका था कि वो औरत जो बैठी हुई थी यकायक सुर्ख और खुश रंग लिबास पहने हुए मेरे पास आ गई। क्या देखता हूं कि एक नौजवान औरत है, यानी मोहम्मदी बेगम के बारे में, पैरों से सर तक सुर्ख लिबास पहने हुए, शायद जाली का कपड़ा है। जाली का कपड़ा इस मोहम्मदी बेगम ने पहना हुआ है। मुझे ये पढ़ के बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम नाकिल हैं, पढ़नी तो पड़ेगी ये इबारत। जाली का कपड़ा है। मैंने दिल में ख्याल किया कि वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिए थे, लेकिन इसकी सूरत मेरी बीवी की सूरत मालूम हुई। गोया उसने कहा या दिल में कहा कि मैं आ गई हूं। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे। मिर्जा साहब ने कहा या अल्लाह आ जावे। वो लड़की जिसने जाली वाला कपड़ा पहना हुआ था, तो उसने कहा कि मैं आ गई। तो मिर्जा साहब ने आगे से कहा कि आ जावे या अल्लाह आ जावे। और फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हुई। वो औरत मुझसे बगलगीर हुई। इसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। आगे लिखा हुआ है अस्तगफिरुल्लाह फल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। इससे 2-4 रोज पहले ख्वाब में देखा था कि रोशन बीबी मेरे दलान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई है और मैं दलान के अंदर बैठा हूं। तब मैंने कहा कि आ रोशन बीबी अंदर आ जा। ये रोशन बीबी को भी मिर्जा साहब ने ख्वाब में देखा। तज़किरा जो मजमू है वही यो इल्हामात है, उसका सफ़ा नंबर 158-159 आपकी खिदमत में पेश किया। इस पर भी क्या तबसरा किया जाए। ख्वाबों के अंदर लड़कियां देखी जा रही हैं और वो भी नीम बरहना जाली वाले कपड़े पहने हुए, उससे बगलगीर हुआ जा रहा है। और फिर वो कहती है मैं अंदर आ जाऊं, और फिर आगे से मिर्जा साहब कहते हैं आ जाओ, या अल्लाह अंदर आ ही जाए तो बेहतर है। फिर ये दूसरी एक और औरत भी है, रोशन बीबी, वो भी दालान में खड़ी थी जनाब, वो भी अंदर आती है, तो उसके साथ भी फिर वो ही मामले। और ऊपर से ये लिख दिया कि मेरी आंख खुल गई, मतलब ये मैंने ख्वाब में ये देखा। अब यहां अहमदी हमारे दोस्त, हमारे प्यारे प्यारे भाई यहां पर अब इतराज कर देंगे, कहेंगे ये देखो हमने तो पहले ही कहा था मौलवी झूठे हैं, मौलवी तो खिंजीर हैं, मौलवी बंदर हैं। हमने तो पहले ही कहा था। ये देखो ये तो हजरत साहब ने लिखा हुआ है कि मैं ख्वाब के अंदर देखा ये कुछ। तो यहां पर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा, बकाया तो आप समझदार हैं, काफी समझ जाएंगे आप। आपकी बहन को अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने इसको ख्वाब के अंदर इसके साथ बगलगीर हुआ हूं और जाली वाला कपड़ा पहने इसको मैंने देखा है, आपके जज्बात क्या होंगे? बस ये समझने के लिए एक इशारा काफी है। नाराज मत होइएगा, ये आपको समझाने के लिए मिसाल दी है, नाराज मत होइएगा, समझाने के लिए ये मिसाल दी है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। ये ख्वाब आते हैं और फिर इनको छपवा के तकसीम किया जाता है। क्या ये बेहयाई नहीं है? ये फुहाशी और उरियानी नहीं है? इन्हीं फुहाशी और उरियानी वाली इबारतों की वजह से पाकिस्तान में मरज़इयों की किताबों के ऊपर पाबंदी है कि इस किस्म की फुहाशी वाली सेक्सी जिसमें वाकयात, उरिया वाकयात, कहानियां लिखी हैं, तो इस किस्म की जो सेक्सी बुक्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनके ऊपर पाबंदी लगाती है कि जमात अहमदिया की कुतुब पाकिस्तान में तकसीम नहीं हो सकती, पाकिस्तान में इनकी इशात नहीं हो सकती।
لیکن پھر بھی مرزائی چھپ چھپا کے ان کو تقسیم بھی کرتے ہیں، چھاپتے بھی ہیں، اور آئے دن ہماری پاکستان کی گورنمنٹ اس بےہودگی کو، اس فحاشی کو ختم کرنا چاہتی ہے اور چھاپے مارتی ہے ان کے جہاں پریس لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے فحاشی پھیلانی ہی پھیلانی ہے۔ یہاں پر ایک اور جناب واقعہ بھی سن لیں۔ سیرت المہدی جلد سوم ہے، صفحہ 242 ہے۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا، یعنی مرزا غلام قادیانی کو۔ جب میں نے یہ روایت سنی تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ پھر بعد فکر کرنے کے اور طبعی طور پر اس مسئلہ پر غور کرنے کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ احتلام 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک فطرتی، دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ، اور تیسرا مرض کی وجہ سے۔ انبیاء کو فطرتی اور بیماری والا احتلام ہو سکتا ہے مگر شیطانی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سب قسم کے احتلام کو شیطانی سمجھ رکھا ہے، جو غلط ہے۔ یہ مرزا صاحب کے بیٹے نے پھر آگے سے تعویل کر دی، وہ قسم احتلام کی بیان کر دی۔ حالانکہ ابھی آپ نے دیکھ لیا خواب کے اندر ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، برہنہ عورتوں کو، تو جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو پھر احتلام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آپ نے سماعت فرمایا دوستو، ابھی یہ سلسلہ آگے ابھی جاری ہے۔ محترم دوستو، آپ نے یہ 2-3 واقعات سن لیے، یہ سلسلہ ہمارا ابھی جاری ہے۔ یہ دوسری قسط لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور یہ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے کی کتنی اقساط بنتی ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کی زندگی کے اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں، کتابوں کے اندر بکھرے پڑے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچو بچار کریں، تفکر کریں، دیکھیں۔ عمومی طور پہ ایک صاحب کی بات کو سنا بھی نہیں جاتا اور اس کے اوپر پھر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ کم از کم تحقیق تو کر لیں، اپنی کتب کو پڑھ تو لیں۔ مربی صاحبان نے جو آپ کو یہ پٹی پڑھائی تھی، یہ سبق جو رٹا لگوایا تھا کہ بس مولوی کو دیکھ کے یہ کہہ دینا ہے مولوی جھوٹا ہے، مولوی جھوٹ بولتا ہے، بھائی اپنی کتابوں کی کم از کم ایک دفعہ تحقیق تو کر لو۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل ختم نبوت فورم جو کہ تحریک ہے، سوشل میڈیا پر آپ اس کو جانتے پہچانتے ہیں، اس مرتبہ انشاءاللہ عزوجل زکوٰۃ، فطرہ، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ اکٹھی کر رہی ہے۔ ہم تقابل ادیان کے اوپر ایک عظیم جامعہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے تقابل ادیان کی اس جامعہ بنانے میں تحریک کی معاونت کریں، ختم نبوت فورم کی معاونت کریں، تاکہ جلد از جلد یہ عظیم علمی کارنامہ منظر عام پہ آ سکے اور متکلمین کی ایک جماعت تیار ہو سکے، اور آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے قیامت تک کے لیے، جو کہ آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے، قبر کے بعد بھی اس کا فائدہ ہو۔ لوگوں کے ایمان بچیں گے، لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ مخیر حضرات خصوصی طور پہ توجہ فرمائیں، ہمارا یہ پیغام ہے، ہم تقابل ادیان کی نام شاید آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا چیز ہے تقابل ادیان؟ کیونکہ کبھی آپ نے سنا نہیں، اور حقیقت ہے کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک نیا کام ہے۔ تمام مذاہب کا مطالعہ جس جامعہ میں ہو، تمام مذاہب کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اسلام کے اوپر، ان کا دفاع جہاں پہ سکھایا جاتا ہو، وہ ہے تقابل ادیان۔ میں امید کرتا ہوں، اسی امید کے ساتھ،
کہ آپ اپنی دلی وابستگی کا اظہار کریں گے ختم نبوت فورم کے ساتھ۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں سے بھی ہمیں سن رہے ہیں، تحریک ختم نبوت کے ساتھ ساتھ چلیے، قدم درم سخن ہر اعتبار سے تحریک کا تعاون کیجیے۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔